صحابہ کے باہمی مشاجرات اور صحابہ کے باہمی تقاضے، آپس کی جنگیں لے کر کے صحابہ پر تبرہ کرنا، تنقید کرنا، یہ ایک تفصیلی عنوان ہے۔ بہرحال ایک اصول سمجھیں، ایک ضابطہ سمجھیں، اس سے یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائیں گی اور بات کلیئر بھی ہو جائے گی۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ کیا صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ صحابی گناہ کرے تو صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے؟ سوال اور اصول، اس کو سمجھ کر بات سمجھیں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابیت، مقام صحابیت، یہ انسان کا اختیار کردہ مقام نہیں ہے۔ انسان خود اس کو منتخب نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ انسان خود مقام صحابیت پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ مقام صحابیت یہ اللہ تعالیٰ کا عطائی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک موٹی سی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار سارے کے سارے ایمان نہیں لائے، سارے کے سارے صحابہ نہیں بنے، بلکہ کوئی آدمی شام سے اٹھ کر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے آپ کا صحابی بن جاتا ہے۔ کوئی بلال حبشہ سے اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے ہیں اور صحابی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی، اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا ہے اور میری جماعت کو بھی میرے لیے منتخب کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقام صحابیت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ انسان اپنی عبادت و ریاضت سے صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ ساری کی ساری کائنات کے انسان مل کر مسلمان ہو جائیں اور سارے کے سارے سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے ولی بن جائے، پوری کائنات ولیوں سے بھر جائے، سارے کے سارے انسان وقت کے ولی بن جائیں، سارے کے سارے انسان شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے کو پہنچ جائیں، تب بھی سارے انسان مل کر کسی ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ مقام صحابیت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مقام ہے۔ دوسری بات، جتنے بھی صحابہ ہیں معصوم نہیں ہیں۔ معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ جو صحابہ نبی کے ہوا کرتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بھی انسان ہیں، جیسے میں اور آپ انسان ہیں، اسی طرح وہ صحابہ بھی انسان ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوا کرتے ہیں، اور نبی کی معصومیت کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی معصومیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ نبی کی معصومیت کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ تو دور، ان سے گناہ کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوا کرتے، ان سے گناہ کا امکان ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے گناہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی وجہ سے صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ پریکٹیکل دین ہے، یہ پریکٹیکل مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھی لکھائی کتاب دے دی کہ اس پہ عمل کر کے بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو دین دیا وہ تدریجاً نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا تو تدریجاً نازل ہوا، اور نزول کے بعد جو شیان نبوت تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان تھا، آقا نے خود اس پہ عمل کر کے بتلایا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے۔ جیسے کسی بھی گناہ میں جو حد لگتی ہے، یا کسی بھی گناہ سے جو توبہ ہوتی ہے، اب نبی سے تو گناہ ہو سکتا نہیں ہے، تو صحابہ سے گناہ ہوا، جیسے ایک صحابی سے زنا ہوا تو ان کے اوپر رجم کی حد لگی، مجھے اور آپ کو اس صحابی کی وجہ سے دین کا ایک مسئلہ، دین کا ایک حکم، دین کا ایک جز ملا ہے۔
وہ سبب بنے ہیں صحابی، پریکٹیکلی انہوں نے کر کے اس کے اوپر ہوا اور دکھایا، اور انہوں نے توبہ ایسی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پورے مکہ میں تقسیم کر دی جائے، پورے عرب میں تقسیم کر دی جائے، تو اللہ سارے انسانوں کو معاف فرما دیں گے. تو گناہ کا تعلق اس صحابی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کسی انسان کو کہ وہ انسان کسی صحابی کے اوپر تنقید کرے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ تو ہمارے لیے محسن ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں دین پریکٹیکلی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا پریکٹیکلی کون کون سا حکم ہے. تو صحابہ کے اوپر گناہوں میں بھی ان کے گناہوں پر تنقید نہیں ہو سکتی. تو جب ان کے گناہوں پر تنقید نہیں ہو سکتی تو ان کے باہمی مشاجرات، ان کے باہمی تقاضے، ان کی باہمی لڑائیوں کو لے کر کے آج کی دنیا میں بیٹھ کر کے، جبکہ ہماری اپنی 5 وقتہ نمازیں درست نہیں ہیں، ہم اپنے گربان میں جھانکیں تو بہت کچھ خالی نظر آتا ہے. قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی، تحیات یاد نہیں، درود یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، جنازے نہیں صحیح پڑھنے آتے. ہم تنقید نبی کے صحابہ بھی کرتے ہیں. یہ انتہائی مذموم حرکت ہے. تو صحابہ پر کسی بھی حال میں تنقید نہیں ہو سکتی. امید ہے آپ کی سمجھ شریف میں بات آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.